السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اذ قال موسیٰ لأہلہ انی آنست نارا سآتیکم منہا بخبر او آتیکم بشہاب قبس لعلکم تصطلون فلما جاءها نودي أن بورك من في النار ومن حولها وسبحان الله رب العالمين يا موسى إنه أنا الله العزيز الحكيم۔ جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنے گھر والوں سے کہا کہ مجھے آگ سی نظر آئی ہے، میں ابھی وہاں سے رستے کی کوئی جانکاری لے کر آتا ہوں یا کوئی دہکتا ہوا انگارہ لاتا ہوں تاکہ تم اس کو تاپ سکو۔ پھر جب موسیٰ وہاں پہنچے تو ندا آئی، یعنی آواز آئی کہ مبارک ہے وہ جو اس آگ میں ہے اور جو اس کے ارد گرد ہے، اور پاک ہے اللہ جو تمام جہانوں کا رب ہے۔ موسیٰ میں اللہ ہی ہوں، سب پر غالب اور حکمت والا۔ محترم سامعین کرام، سورۃ النمل سورہ نمبر 27، اور اسی سورت سے ابھی آپ کے سامنے آیت نمبر 7، 8، 9 یہ 3 آیات ابھی آپ کے سامنے تلاوت کی گئی۔ بفضل اللہ، بعون اللہ، بتوفیق اللہ، تینوں آیتوں کا ترجمہ بھی آپ تمام کی خدمت میں پیش کیا گیا۔ آیتیں جو آپ کے سامنے پیش کی گئی اور جن کا ترجمہ ہم نے آپ کے سامنے پیش کیا، ان سے آپ نے اندازہ لگا لیا ہوگا کہ یہ سیدنا موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ ہے جو قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بار بار پھیر کر کے بیان کیا ہے۔ یہاں پر جو واقعہ آپ کے سامنے پیش ہو رہا ہے، یہ اصل میں سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے اس دور کا واقعہ ہے جب سیدنا موسیٰ علیہ السلام 8 یا 10 سال کی زندگی سیدنا شعیب علیہ السلام کے ساتھ گزار کر آئے تھے۔ وہی ان کی شادی بھی ہوئی، بچے بھی ہوئے، اور جب وہاں سے رخصت اپنے وطن مصر کی طرف ہونے لگے تو ساتھ میں بیوی تھی، بیوی حاملہ تھی، بچے تھے اور ساتھ میں ایک غلام تھا۔ چلے آ رہے تھے، جب طور کے قریب پہنچے، طور پہاڑ کے قریب پہنچے تو وہاں پر رستہ بھٹک گئے، رستہ جو ہے سمجھ میں نہیں آیا، ادھر سے ادھر ہو گئے۔ اچانک چونکہ بہت ہی گہرا اندھیرا تھا، سخت کڑاکے کی سردی پڑ رہی تھی، رستہ بھول گئے تھے، تو اچانک دور پہ دیکھا کہ کہیں سے لگتا ہے کہ کوئی آگ جل رہا ہے، تو اپنے اہل و عیال کو، اپنے ساتھ جو لوگ تھے ان کو کہا کہ تم لوگ یہیں پر رکو، میں ادھر جاتا ہوں، وہاں پہ آگ جل رہی ہے، شاید وہاں پہ کوئی آدمی ہو، آگ سلگا ہوا ہے، آگ جل رہا ہے، شاید کوئی آدمی ہو یا آدمی لوگ وہاں پر موجود ہو، میں ان سے جا کر کے رستہ پوچھوں گا کہ بھائی مصر جانے کا رستہ کون سا ہے، اور اگر لوگ نہیں بھی ملے تو وہاں سے آگ کا کوئی دہکتا ہوا انگارہ لے کر کے آؤں گا، سخت سردی پڑ رہی ہے، آپ لوگ اس میں اپنے ہاتھ جسم وغیرہ کو گرم کر دیجیے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی بات کو یہاں پر بیان فرمایا کہ اذ قال موسیٰ لأہلہ انی آنست نارا سآتیکم منہا بخبر او آتیکم بشہاب قبس لعلکم تصطلون۔ اس وقت کو یاد کرو جب موسیٰ نے اپنے گھر والوں سے کہا کہ مجھے آگ سی نظر آئی ہے، میں ابھی وہاں سے کوئی رستے کی خبر لے کر آتا ہوں یا کوئی دہکتا ہوا انگارہ لاتا ہوں تاکہ تم تاپ سکو۔ اہل و عیال کو بٹھایا، آگ کی طرف اندازہ کر کے چلنا شروع کیا۔ چلتے 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 آگ کے بالکل قریب پہنچے تو وہاں پر کا نظارہ بالکل عجیب دکھا۔ نظارہ کیا دکھا؟ ایک درخت ہے، درخت کے ارد گرد آگ کی لپٹ بالکل دہک رہی ہے، یعنی بالکل بیچ میں درخت ہے، جھاڑ ہے، اور اس کے ارد آگ جو ہے بالکل سلگا ہوا ہے، دہکا ہوا ہے، لیکن اس کے باوجود وہ درخت ہے وہ بالکل ہرا بھرا ہے۔ حالانکہ درخت کے ارد گرد اگر آگ ہو تو پلک جھپکتے ہی آگ جو ہے وہ درخت کو جلا کر کے خاکستر کر دے گا، لیکن وہ جو درخت ہے آگ کے درمیان ہونے کے باوجود بالکل ہرا بھرا ہے، اور آگ جو دہک رہا ہے اس سے جو لپٹیں اٹھ رہی ہیں اس میں سے دھواں بھی نہیں ہے، اور ارد گرد کا سارا ماحول جو ہے وہ بالکل جگمگ اور روشن بن چکا ہے۔ اللہ کے نبی سیدنا موسیٰ علیہ السلام جب اس کے قریب پہنچتے ہیں تو پھر آواز آتی ہے۔ دیکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا فرمایا۔ اللہ نے فرمایا فلما جاءها نودی ان بورک من فی النار ومن حولها
وسبحان اللہ رب العالمین. جب موسیٰ علیہ السلام وہاں پر پہنچے، یعنی آگ کو دیکھا تھا، آگ کا اندازہ کر کے موسیٰ علیہ السلام چلتے ہوئے گئے، اور جب وہاں پر قریب پہنچے تو نودیا، آواز آئی. کیا آواز آئی؟ ام بورک من فی النار ومن حولها وسبحان اللہ رب العالمین. یعنی مبارک ہے وہ جو اس آگ میں ہے اور جو اس آگ کے ارد گرد ہے، اور پاک ہے اللہ جو سب جہانوں کا رب ہے، پالنے والا ہے. یعنی موسیٰ علیہ السلام گئے تو دیکھا تو پہلے ٹھٹک گئے، حیران ہو گئے. دیکھا کہ جو ہے درخت کے ارد گرد آگ جل رہا ہے، پورا علاقہ روشن بنا ہوا ہے، بالکل جگمگ، اور ایک الگ ماحول بنا ہوا ہے. جیسے ہی موسیٰ علیہ السلام وہاں پر پہنچے، یہاں پر قرآن کریم کی اس آیت کریمہ میں اس چیز کی وضاحت نہیں ہے، لیکن سورہ طٰہٰ کے اندر ہے کہ جیسے ہی موسیٰ علیہ السلام وہاں پر پہنچے آواز آتی ہے، اور آواز یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی آواز ہے. آواز آتی ہے کہ اے موسیٰ، آپ رستہ کھوئی نہیں ہے، بلکہ ہماری مرضی کے مطابق آپ یہاں پر لائے گئے. آپ جو ہے مقدس وادی کے اندر ہے، آپ اپنا جو ہے چپل یا جوتا یا نال جو ہے اس کو اتار لیجئے اور مبارک وادی میں کھڑے ہو جائیے. یہ جو آگ دکھ رہا ہے آپ کو، آگ کے درمیان جو کچھ ہے، اس کے ارد گرد جو کچھ ہے، حتیٰ کہ آپ بھی، جو فرشتے ہیں وہ بھی، سب کے سب مبارک ہیں. آپ آئیے، آپ کا خیر مقدم ہے. سامعین کرام، پھر آواز آئی، یا موسیٰ انہ انا اللہ العزیز الحکیم. اے موسیٰ، میں اللہ ہوں سب پر غالب اور حکمت والا. میں اللہ ہوں سب پر غالب اور حکمت والا. یعنی دونوں آواز آ رہی ہے. یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو فرمایا کہ فلما جاءہا نودی ام بورک من فی النار ومن حولها وسبحان اللہ رب العالمین، کہ جب موسیٰ علیہ السلام وہاں پر پہنچے تو آواز آئی کہ یا موسیٰ، جو آگ میں ہے وہ بھی بابرکت ہے، جو آگ کے ارد گرد ہے وہ بھی بابرکت ہے، آپ بھی بابرکت ہیں، یہاں پر جو فرشتے ہیں وہ بھی بابرکت ہیں. سبحان اللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ پاک ہے، رب العالمین جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے. یہاں پر سبحان اللہ کہنے کا جو مقصد ہے، جس کے بارے میں مفسرین نے بیان کیا ہے، وہ یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر اس بات کو بیان کیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہر چیز سے پاک ہے. ایسا کیوں؟ کیونکہ قرآن کریم کی جو آیت ہوتی ہے نا، اس آیت کریمہ پر غور و فکر کرنے سے پہلے انسان کو یہ سمجھنا چاہیے کہ جس پر یہ قرآن کریم نازل ہوا، اس کا اس ذات گرامی کا اس آیت کریمہ کے بارے میں کیا سوچنا ہے، وہ کیا کہتے ہیں، اور ان سے جنہوں نے علم حاصل کیا انہوں نے کیا کہا. لیکن ان تمام چیزوں کو چھوڑ کر اسلامی تاریخ کے اندر دو بڑے فرقے گزرے ہیں، ایک جہمیہ اور دوسرا معتزلہ. یہ دو بڑے گمراہ فرقے ہیں، اور یہ لوگ کہتے ہیں کہ ہم لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفات کی تنزیہ اور پاکیزگی بیان کرتے ہیں، اور اپنے آپ کو اہل توحید بھی کہتے ہیں. اور ساتھ ہی ساتھ میں کچھ صوفی لوگ، جو صوفی لوگ ہیں، ان تمام لوگوں کا کہنا ہے کہ یہاں پر اس آیت کریمہ میں جو آواز آئی وہ اصل میں اللہ کی آواز نہیں تھی، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیڑ کو، جھاڑ کو، درخت کو یہ قوت گویائی دی تھی کہ وہ اللہ کے رسول موسیٰ علیہ السلام سے بات کرے. لیکن یہاں پر سوچنے کی بات یہ ہے کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیڑ کو بولنے کی طاقت دی تو پیڑ کی کیا مجال کہ وہ کہے انی انا اللہ، وہ کیسے کہہ دے گا، ہے نا؟ یا موسیٰ انہ انا اللہ. آواز سے کیا بولا؟ یا موسیٰ، بے شک میں تیرا رب ہوں، اللہ ہوں، العزیز جو غالب ہے، الحکیم جو حکمت والا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اگر پیڑ کو قوت گویائی دی تو پیڑ کی یہ مجال نہیں کہ وہ بول سکے کہ میں اللہ ہوں. اور اگر پیڑ نے کہا کہ میں اللہ ہوں تو منصور بن حلاج نام کا ایک آدمی اسی روئے زمین سے گزرا ہے جو کہتا تھا انا الحق، یعنی اس کا کیا کہنا تھا کہ اللہ میرے اندر گھس گیا ہے. جیسا کہ آج بھی بہت سارے لوگوں کا عقیدہ ہے، حلول کا عقیدہ، کہتے ہیں کہ سب چیز میں اللہ ہے، انسان میں اللہ ہے، جانور میں اللہ ہے، پیڑ پودے میں اللہ ہے. حالانکہ اس منصور بن حلاج کو شیخ جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ اور اس وقت کے بڑے بڑے علماء کرام نے قتل کا فتویٰ دیا تھا اس کے لیے. تو اصل میں بتلانا یہ مقصود ہے کہ یہاں پر جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا سبحان اللہ، اس کا مطلب یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہر چیز سے پاک ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ تو اس عرش پہ مستوی ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہیں سے سیدنا موسیٰ علیہ السلام سے بذات خود کلام کیا، پردے کے پیچھے رہ کر کے.
قرآن کریم سورۃ الشورى آیت نمبر 51 میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ما کان لبشر ان یکلمہ اللہ الا وحیا او من وراء حجاب او یرسل رسولا فیوحی باذنہ ما یشاء انہ علی الحکیم. اس کا مطلب یہ ہے کہ کسی بھی انسان کے لیے ممکن ہی نہیں ہے، لیکن اللہ اس سے 3 طریقے سے بات کرتا ہے. اس کے علاوہ چوتھا کوئی راستہ ممکن نہیں ہے. پہلا کیا؟ اللہ ڈائریکٹ اس کے دل میں وحی ڈال دیتا ہے. اور دوسرا یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ پردے کے پیچھے سے اس سے بات کرتا ہے. آپ کو معلوم ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حجابہ نور، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کا حجاب جو ہے وہ نور ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے نور کے پردے کے پیچھے سے کسی سے بھی بات کر سکتا ہے. موسیٰ سے بھی بات کیا. اللہ نے قرآن میں کیا کہا؟ وَكَلَّمَ اللَّهُ موسیٰ تکلیما، اللہ تبارک و تعالیٰ نے موسیٰ سے بات کیا. تو پہلا یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے دل میں وحی ڈال دیتا ہے، دوسرا یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ پردے کے پیچھے سے بات کرتا ہے، اور تیسرا یہ کہ اللہ فرشتے کو بھیجتا ہے اور فرشتے اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے جو اللہ چاہتا ہے اللہ کی بات کو اللہ کے بندوں تک اللہ تبارک و تعالیٰ پہنچا دیتا ہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ علی مرتبت ہے اور حکمت والا ہے. تو یہاں پر بتلانا یہ مقصود ہے کہ یہاں پر جو آواز آئی اصل میں وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی آواز تھی. نودیا، آواز آئی امبوری کا من فی النار ومن حولہا، کہ جو آگ میں ہے وہ بھی بابرکت اور جو آگ کے ارد گرد ہے وہ بھی بابرکت. سبحان اللہ، اللہ پاک ہے، رب العالمین جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے. یا موسیٰ، اے موسیٰ، انہ انا اللہ العزیز الحکیم، بے شک میں اللہ تبارک و تعالیٰ ہوں جو غالب ہے اور حکمت والا ہے. یہ جو باتیں ہیں یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ڈائریکٹ موسیٰ علیہ السلام سے کیا، اسی لیے موسیٰ کو کلیم اللہ کہا جاتا ہے، اور اللہ نے کہا وَكَلَّمَ اللَّهُ موسیٰ تکلیما، اللہ تبارک و تعالیٰ نے موسیٰ سے کلام کیا. تو یہاں تک یہ سمجھ میں آیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سیدنا موسیٰ علیہ السلام کو اپنی مرضی اور مشیت کے مطابق کوہ طور پہ بلایا، وادی طوا میں بلایا، اور اب یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ اور موسیٰ علیہ السلام کے مابین ڈائریکٹ گفتگو ہو رہی ہے. آگے گفتگو کیا کیا ہوئی ہے انشاءاللہ کل کے درس میں ہم آپ کے سامنے پیش کریں گے. ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالی ہم تمام کو ان تمام باتوں پر خوب غور و فکر اور تدبر کرنے کے ساتھ ساتھ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرما برداری کرنے والا بنائے، صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے طریقے پر چلنے والا بنائے، جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے. اے اللہ ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے، اے رب العالمین ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے، اے مالک الملک ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے. آمین یا رب العالمین وما علینا الا البلاغ المبین. الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا